السلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی عرض کروں گا۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں، جن میں پہلے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے، اور پھر آپ کے صحابہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ایک عظیم پیش گوئی کا ذکر ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے۔ تو میں اپنے نام کا معنی اپنی مسجد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ نام کس نے رکھا؟ اسی قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میدان قیامت میں لوگ دو قسم کے ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں۔ یہ تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی ارشاد ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ میدان کربلا میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ بیان فرمایا ہے، تاریخ کامل ابن اسیر میں وہ درج ہے۔ آپ نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ ہمارے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، کیونکہ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے۔ اس خطبے میں ایک جملہ اور زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے۔ یہی نام صحابہ میں جاری ہوا،
اور یہی نام اہل بیت میں جاری ہوا۔ صحابہ اور اہل بیت اسی مسلک پر تھے، انہوں نے اپنے اہل سنت والجماعت ہونے کا ہی اعلان فرمایا۔ دیکھیے، میں بعض جگہ جاتا ہوں تو بعض دوست بڑے خوش ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے اس بچے کا نام حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک آدمی اس کے بچے کا نام رکھے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ اس بات پر لوگ فخر کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت دو جہانوں کے سردار سید الاولیاء والانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے، اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں نے اپنے نام خود رکھے ہیں۔ یہیں سے ایک بات سوچی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہیں رہا، وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاموں کے محافظ ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ قابل سماعت نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے تو کیا یہ کوئی بے معنی سا لفظ ہے کہ جو چاہیں ہم دنیا میں کرتے رہیں پھر بھی ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہی رہے؟ پنڈت نہرو یہ لکھتا ہے کہ میں خدا کو بھی نہیں مانتا، لیکن یہ ہندو مذہب ایسا ہے کہ پھر بھی میری جان نہیں چھوڑتا، لوگ مجھے ہندو ہی کہتے ہیں۔ تو جس طرح پنڈت نہرو یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو بے معنی سا لفظ ہے جس پر چاہے چشمہ کر دیا جائے، کیا معاذ اللہ اسلام اور اہل سنت والجماعت یہ بھی کوئی بے معنی لفظ ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہم پھر بھی اہل سنت والجماعت ہی رہیں، یا اس کا کوئی معنی اور مطلب بھی ہے؟ تو ہمیں اپنے نام کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نام میں پہلا لفظ سنت آتا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکیدیں فرمائی۔ فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص سنت کی پابندی کرے گا، جب لوگ اپنی من مرضی کرنا شروع کر دیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ خدا کی رحمت سے دور چلا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سنت کے بارے میں آپ نے اتنی تاکیدیں فرمائی ہیں وہ ہے کیا چیز، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو میں اس کا معنی عرض کرتا ہوں۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں کم از کم پہلے اپنے نام کا معنی اور مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ یہ قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے اور کامل کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لیکن قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا صحیح مطلب ہمیں آ جائے۔ آخر ایک جملے کا مطلب کوئی کچھ سمجھ سکتا ہے، دوسرا کچھ سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک حکیم صاحب لکھ کر دیتے ہیں کہ خمیرہ گاؤ زبان کھا لینا۔ اب میں خمیرہ گاؤ زبان کا نام تو سنتا ہوں، جانتا نہیں۔ مجھے کوئی آدمی چیز دے دے اور کہے کہ یہ خمیرہ گاؤ زبان ہے تو میں دھوکے میں آ سکتا ہوں، لیکن اگر حکیم صاحب خمیرہ گاؤ زبان کا نسخہ بھی لکھ دیں اور خود ہی مجھے خمیرہ بھی